کے قول سے بھی استدلال کیا اور قرآن و سنت سے بھی استدلال کیا. کیا جو بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, صرف اٹھا لیتا ہے, یہ اٹھانے کی توفیق اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندے کی دعا کو سننا ہے, ورنہ توفیق ہی نہیں ملتی, ورنہ ہاتھ اٹھائے ہی نہیں جاتے. جس کی اللہ نے نہیں نہ سننی ہوتی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا کہ ہاتھ اٹھائے, توفیق ہی اسی کو ملتی ہے. حضرت عمر نے کہا دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اکثر لوگ گلہ کرتے ہیں کہ یہ جی کام نہیں ہوتا, وہ دعا بھی نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اللہ چاہتا ہی نہیں میرے در پہ آئیں, میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں, وہ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ توفیق ہی اسی کو دیتا ہے. اور اگر آپ کو مشکل لگتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے, صبح اس کے 3 نتائج آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہر دعا تینوں نتیجوں پہ پہنچے بغیر رہتی ہی نہیں ہے. اور یہ بات, وقت تیزی سے گزر ہے, چند باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. میرے بھائیوں, حضرت ابراہیم ایک جلیل القدر پیغمبر رسول ہیں. آپ کو پتہ ہے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا جبریل امین آئے تھے اور بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں, جبریل امین کو بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں انہوں نے جل جانا ہے, انہوں نے شہید ہو جانا ہے, دنیا سے چلے جانا کہ نہیں. تیزی سے آئے, ابراہیم مجھے کچھ بات بتلائیے, میں آپ کے رب کے سامنے پیش کروں. جبریل کی بھی کیا خواہش ہوگی کہ ابراہیم مجھے کہیں رب سے کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے. یہی کہنے کے لیے آئے ہوں گے نا, ابراہیم آپ کی کوئی حاجت تو نہیں آپ کے رب سے, مجھے بتلائیے میں جلدی جلدی پیغام لے کے جاؤں. ابراہیم مسکرانا شروع ہو گئے. جبریل جلیل القدر پیغمبر رسول ہے, اس کو تو کہہ سکتے تھے نا رب کو یہ کہہ دے, کوئی حرج بھی نہیں تھا, کوئی وسیلے کا شرک بھی موجود نہیں ہے, کہہ سکتے تھے نا. کیا جواب دیا؟ حسبی اللہ. جبریل واپس لوٹ جا, میرے لیے میرا رب کافی ہے, جو اس کو منظور ہے مجھے قبول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے, ابراہیم نے منہ سے آواز بھی نہیں نکالی, الفاظ بھی نہیں کہے, اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اور میرے بھائیوں, ہم کہاں پہ شرک کے بھنور میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. جو چیزیں جائز تھی ان میں سے بعض صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عہد و پیمان تھا جو صحابہ نے ساری زندگی آؤٹ نہیں کیا, لیکن کئی مرتبہ ایسا موقع آ گیا کہ راز افشا کرنا پڑا. حضرت ابو بکر کی زندگی میں بھی ایک موقع آ گیا, گر پڑے, ملازم نے ہاتھ کو بڑھایا, کہا ابو بکر ہاتھ کو پکڑیے میں آپ کو کھڑا کر دوں. اس وقت یہ راز افشا ہو گیا. ابو بکر نے کہا میں نے اس ہاتھ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, یہ ہاتھ کسی مخلوق کے آگے نہیں بڑھے گا, پیچھے ہو جا میں خود کھڑا ہوں گا. صحابہ اس قسم کی احتیاط کیا کرتے تھے. اور ہمارے لیے مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں. جو مرضی کریں, جس سے مرضی مانگیں, جو مرضی کرتے چلے جائیں, ہماری توحید بھی رہے گی. اور اللہ کے دربار میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملتی؟ یا تو کہہ دیجئے اللہ کے خزانے تھوڑے ہیں, یا تو کہہ دیجئے قرآن غلط کہہ رہا ہے اللہ قریب نہیں ہے, یا تو کہہ دیجئے اللہ دعاؤں کو نہیں سنتا. یہ سارے عقیدے قرآن پاک کے خلاف ہے جو آپ کو سمجھائے اور پڑھائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے دعاؤں کی قبولیت کے ایسے ایسے واقعات ہیں حیران رہ جائیں. امتیوں کے چند واقعے آپ کے سامنے رکھے تھے, 2 واقعات کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ابو مغلق نامی صحابی ہیں, وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے, ایک ڈاکو نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا. واقعے کو مختصر کرتا ہوں, مال پہ قبضہ کر لیا. کہنے لگا تیری کوئی خواہش ہے ابو مغلق؟ پوری کی جائے گی. کہا 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز پڑھی, پہلے کہا مجھے چھوڑ دے, مال لے لے, میری جان بخشی کر دے. کہا مال تو پہلے ہی میرا ہو چکا ہے, جان بخشی اس لیے نہیں ہوگی, تجھے چھوڑ دیا, تو جا کے پیچھے ہرکاروں کو بھیج کے مجھے گرفتار کروا لے گا کہ اسی لوکیشن پہ رہتا ہے, نہیں معاف کروں گا. کہا پھر 4 رکعت نماز پڑھنے دے. 4 رکعت نماز پڑھی, آخری سجدے میں دعا کی, یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی, یا مغیث اغثنی. ابھی تیسری مرتبہ یہ جملہ کہا یا مغیث اغثنی. یہاں پہ کئی غوث اعظم ہیں, کئی دستگیر ہیں, کئی داتا ہیں. یہ صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مغیث اغثنی, اے مددگار, اے دستگیر, اے غوث اعظم, میری داد رسی کیجئے. واقعے کے اندر یہ بات ملتی ہے. ابھی صرف تیسری مرتبہ کہا تھا, دھڑام کی آواز سنی, سجدے سے سر اٹھایا, کیا دیکھا؟ ڈاکو کے گلے کے اندر نیزہ لگا ہوا ہے, پاس ایک بزرگ کھڑا ہے.
کہا یہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا جب آپ نے پہلی مرتبہ یا مغیث اغثنی کہا، اللہ نے یہ الفاظ اتنی تیزی سے اوپر اٹھائے کہ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش عظیم سے جا ٹکرائے، اور فرشتوں کو خبر ہوئی، فرشتوں میں شور و گل مچ گیا، کسی مظلوم کی فریاد ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ ہمیں بھیجیے۔ اللہ اگر اس آواز کو اٹھایا جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جس کی دعا کو اٹھایا جاتا ہے پھر اس پہ ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ مجھے بھیجیے، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری درخواست کو قبول کیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے کہا میں زمین پہ اترا، تیسری مرتبہ آپ نے مکمل نہیں کیا، اس کو ہلاک کر دیا۔ آسمان سے نازل فرشتے بھی ہو جاتے ہیں، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار ابی، اور فضائے بدر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنسو جو رب کی بارگاہ میں گرے اور ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہ پوری جمع پونجی لے کے آ گیا ہوں، دھرتی کے اوپر یہی ہیں جو ایمان والے ہیں، اگر آج یہ بھی مٹ گئے تو تیرا نام کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ دعائی کی ہے نا، دعائی کی ہے۔ میں اور آپ عبداللہ بن تامر کا مشہور واقعہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ کو سارے واقعے کی ڈیٹیل کا پتہ ہوگا، کیسے اسلام قبول کیا، جادو سیکھا وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ بادشاہ نے پکڑ لیا، اس کو پسند نہ آیا، اس بچے نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اس بچے کو کہا پہاڑ سے لے جاؤ، پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ سے گرا دینا۔ اس بچہ آج ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ نہیں، ایک بچہ کم عمر نوجوان کس کو پکارا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ اس وقت میں اور آپ ہوں، ان کے پاؤں پڑ جائیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو۔ اس بچے کے منہ سے نہ ان کے لیے کوئی ڈائلاگ نکلا ہے، نہ ان کے پاؤں پڑے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ مجھے ان سے بچا لے، مجھے نہیں پتا کیسے بچانا ہے، تو بچانے والا ہے، مجھے بچا لے۔ پہاڑ میں زلزلہ آیا، سارا پہاڑ کانپ رہا ہے، عبداللہ ابن تامر کا نیچے والا پتھر ساقط پڑا ہے، سارے ہرکارے گر کے مر گئے، اکیلے بچ کے آگے۔ پھر بادشاہ کے پاس آگے، بادشاہ نے کہا یہ کوئی جادوگر ہے، یہ بڑا کوئی شعبدہ باز ہے، اب کی بار سمندر میں لے کے جاؤ، کشتی میں لے کے جاؤ، اور پتھر ذرا کس کے باندھنا، گہرا غوطہ لگانا۔ کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہم اکفنیہم بما شئت، ابھی 3 مرتبہ نہیں کہا، کشتی الٹی، سارے ہرکارے گر گئے، اکیلے بچ کے واپس آ گئے۔ اب بادشاہ پریشان ہے کہ یہ کیا، میرے ساری ریاست کے اندر یہ تو بڑا برا ہو رہا ہے، میرے ہرکارے مرتے جا رہے ہیں، یہ بچہ کامیاب ہو رہا ہے۔ کہا بادشاہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس رب کا نام لے کے تیر کو چلا، میری گردن کا نشانہ لے، مر جاؤں گا، اس طرح نہیں مر سکتا جس طرح تو چاہتا ہے۔ بادشاہ نے باندھا، بسم اللہ کہا، تیر کا نشانہ لگایا، گردن پہ لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ ایک اکیلا مسلمان تھا، ساری ریاست کے لوگوں نے دیکھا، بسم اللہ پڑھا ہے، تیر لگ گیا نشانے پہ اور مر گیا ہے، سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ وہ اکیلا ایک بچے کے اسلام سے گھبراتا تھا، اس بچے کی آواز، اس بچے کی دعا کو اللہ نے کیسا قبول کیا۔ وہ اکیلا اس کے اسلام سے خائف تھا، اب پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں اس واقعے کو زندہ کر دیا، اس نے کہا بستی والوں کے لیے خندقیں کھداؤ، اس میں آگ بھر دی جائے، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، پھر خندقوں کو جلایا گیا۔ یہ سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے، قرآن پاک میں اس کی ڈیٹیلز بتائی گئی۔ وہ پوری بستی والوں کو اس بدبخت نے آگ لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں ایک جو جملہ کیا وہ بیان کر کے ختم کروں گا، یہ بستی والے کامیاب ہو گئے۔ آپ کی نظر میں تو جل گئے، آپ کی نظر میں تو مر گئے، حقیقت میں اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گئے۔ کامیابی وہی ہے جس میں انسان کی آخرت بہتر ہو۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب 10 کی 10 تراویحیں ایک ہی